عزیز طلباء اور طالبات، چھٹی جماعت میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے اردو سبجیکٹ کی پہلی نظم مناجات، آج ہم اس نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، مناجات بھی اردو شاعری کے ایک مقبول صنف ہیں۔ اس میں دعا، حمد اور پھر مناجات، یہ اللہ سے مانگے جانے والی شاعری کے اندر کلام ہیں۔ اس کے شاعر ہیں خواجہ لطیف احمد جری۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ خواجہ لطیف احمد جری۔ ان کی پیدائش 15 ستمبر 1885 کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1941 کے اندر امراوتی کے اندر ہوا تھا۔ پیارے بچوں، اس نظم کے اندر کچھ نئے الفاظ آئے ہیں۔ آئے سب سے پہلے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے پروردگار عالم۔ پروردگار عالم، دنیا کو پالنے والا۔ عالم سے مراد دنیا کو پالنے والا، یعنی پروردگار عالم کون ہے؟ ایک اللہ ہے، یہاں مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سر برابری کرنے والا، پھر حاجت روا ضرورتیں پوری کرنے والا، پھر ارزل یعنی ذلیل کم درجے کا، پھر جلانا سے مراد ہے زندہ کرنا، افتادہ گرا ہوا، مصیبت کا مارا ہوا۔ تو یہ نظم کے اندر کچھ نئے الفاظ آئے ہیں، بہت بہترین انداز میں یہ نظم لکھی گئی ہے۔ آئیے سب ہم اپنی کتابیں کھولیں اور اس نظم کو پہلے ہم ترنم کے ساتھ پڑھیں گے، بعد میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اردو مضمون کی نظم نمبر 1 مناجات، جس کے شاعر ہیں خواجہ لطیف احمد جری۔ سب اپنی کتاب کے اندر دیکھیں۔ پروردگار عالم سب سے بزرگ برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر۔ پروردگار عالم سب سے بزرگ برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر۔ حاجت روا ہے تو ہی رب کریم سب کا، کمزور یا کبھی ہو سب کو تیرا سہارا۔ ہر ذرے پر روا ہے دنیا میں حکم تیرا، بندے سبھی ہے تیرے اعلیٰ ہو یا کہ ادنا۔ دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، ارذل کو کر دے افضل، تیرا ہی دست قدرت۔ کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے۔ مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا۔ افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے، پس مردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے۔ گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دی ہے۔ نکبت کو دور کر دے رب اعلیٰ ہماری، عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری۔ فضلوں کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، فضلوں کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ پروردگار عالم سب سے بزرگ برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر۔ پیارے بچوں، یہ نظم ہم نے ترنم کے ساتھ پڑھے۔ مناجات، حمد، دعا اور مناجات۔
حمد خدا کی تعریف کو کہتے ہیں، دعا اللہ سے مانگی جاتی ہیں، اور مناجات کے اندر بھی اللہ کی صفات اور خوبیوں کا تذکرہ کر کے پھر اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے ایک تعلق قائم کرنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا، اور پھر اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے کرنا۔ تو شاعر نے اس نظم میں اللہ کی صفات بیان کی ہے اور پھر اپنی حاجتوں کو، اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے رکھا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں، اے بارِ تعالیٰ تو سب سے برتر ہے، سب سے برتر ہے، تیرے برابر کوئی نہیں ہے۔ ہم سر جو لفظ استعمال ہوا نا، تیرے برابر کوئی نہیں ہے، تو تمام حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ یقیناً ساری کائنات کی، ساری مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا فقط ایک اللہ ہے، فقط ایک اللہ ہے۔ حاجتوں کو پورا کرنا اور سہارا دینا، تمام انسانوں کی حاجتوں کو، ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر کون جانتا ہے پیارے بچوں؟ ایک اللہ جانتا ہے۔ وہ دلوں میں جو اٹھنے والے جذبات ہیں ان کو جانتا ہے، ہماری آج کیا حاجتیں ہیں، ضرورتیں کیا ہیں، کل کی ضرورتیں کیا ہیں، وہ تمام ضرورتوں کو جاننے والا اور ان کا پورا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اور جو کمزور ہوتا ہے ان کو بھی سہارا دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ سب تیری ہی صفات ہے، یہ جتنی بھی صفات کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ تمام صفات کے مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ پھر شاعر نے کہا کہ ہر ذرے پر، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، فقط ان پر چلانے والا پورا حکم چلتا ہے، وہ کس کا چلتا ہے؟ ایک اللہ کا چلتا ہے۔ عزت ہے، ذلت ہے، سب اسی کے قبضے قدرت میں، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی کیسا بھی ہو، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دے اور ذلت کے نقشوں میں رکھ کر اللہ عزت دے سکتا ہے، تو وہ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کمزور کو کبھی بنا سکتا ہے، کبھی کو کمزور بنا سکتا ہے، آج امیر تو کل غریب تو پرسوں امیر، یہ اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے۔ دل سے مایوسیوں کو ختم کرتا ہے، کبھی انسان نے نا امید نہیں ہونا۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں ہر حال میں چاہے دنیا کے حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں ہمیشہ اللہ سے امید باندھنا چاہیے اور اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات آ جائے، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، آج مصیبت ہے تو کل انشاءاللہ اس میں اللہ راحت دیں گے۔ جیسے صبح ہے تو شام ہے، آج ہے نا، رات اندھیرا ہے تو سویرا ہونے والا ہے، سویرا ہونے والا ہے، ہر رات کے بعد سویرا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر مصیبت اور تکلیف کے بعد ایک نئی خوشی کا میسج اس کے ذریعے سے اللہ دیتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے، بلکہ ہمیں امید رکھنا چاہیے ہر حال میں، مایوسیوں کے وقت میں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فصلوں کو ہرا بھرا کرنا، ابھی دیکھو موسم چل رہا ہے، کتنا پیارا موسم ہے، یہ اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں، اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے کیسے مردہ کھیتیوں میں سے ہے نا پودوں کو نکالا، زندہ ہرے بھرے تر و تازہ۔ پچھلے سال جیسے بارش چلی گئی، آہستہ آہستہ پودے سوکھ گئے، ختم ہو گئے، لیکن دوبارہ جیسے بارش ہو گئی، 8 دن کے اندر زمین ہے نا پھول گئی اور اس میں سے پھر تر و تازہ پتے، پودے، ان کا رنگت دیکھو، اللہ نے کیسے الگ الگ رنگ کے پودے اور پھولوں کو پرورش دی ہے، ان کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ پھر بھور سے کشتی نکالنا، بھور سے جیسے ہم زمین پر دیکھتے نا، جب طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو بھورے کی شکل اختیار کرتی ہے اور دھول مٹی اڑتی ہے، تو ایسے ہی سمندروں میں، ندیوں میں بھی ایسے بھور آتے ہیں، تو وہ بھور میں جب کشتی چلی جاتی ہے تو وہ ڈوب جاتی ہیں، لیکن اس بھور میں سے بھی کشتی کو نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہر آفت کو ٹال دینا، غریبی کو دور کرتا ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ اپنی دعاؤں کو پھر دوبارہ شاعر نے اپنے اللہ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ آج ہم بھرے ذلیل ہیں لیکن ہم تجھ سے امیدوار ہیں، تجھ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو شاندار ماضی تھا وہ ہم کو لوٹا دے۔ آخر میں شاعر نے یہی دعا کی ہے کہ ہمارا شاندار ماضی کو لوٹانے کی دعا کرتا ہے شاعر، اور فضل و کرم کی دعا کرتا ہے کہ آج میں غریب ہوں، اللہ تو میری مدد کر، میری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ ہمارا ماضی جو ہے، ہمارے جو نبی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کا، اور پھر جو خلفائے راشدین کا جو دور ہمارے گزرا ہے، وہ بڑا شاندار ہمارا ماضی ہے، لیکن آج ہم ذلیل و خوار ہیں، کسی بھی شعبے کے اندر ہم ترقی نہیں کر پا رہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا وہ ماضی جو اس دور میں تھا، وہ ماضی ہمارا ہم کو لوٹا دے اور ہم کو ایک شاندار مستقبل دے دے۔ یہ اللہ سے اس نظم کے اندر، مناجات کے اندر شاعر خواجہ لطیف احمد جری نے بہترین انداز میں دعائیں کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام حاجتوں کو اللہ قبول فرماوے۔
یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نظم جو ہم نے ابھی پڑھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. دوبارہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.